السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عباس علی اور آپ دیکھ رہے ہیں عباس علی آفیشیل۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ محسن بیگ کی کل کی گرفتاری اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور صحافی کی بھی گرفتاری ہوئی اور ایف آئی اے گرفتاری کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ عالیہ حمزہ ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کے رکن ہیں۔ انہوں نے مریم نواز کے خلاف بھی ایف آئی اے میں اپلیکیشن دی ہے کہ جس بندے نے ٹویٹر کے اوپر ٹویٹ کیا تھا خاتون اول کے بارے میں، اس بندے کا لنک مریم نواز کے سوشل میڈیا سیل سے ملتا ہے اور مریم نواز سے لنک ملتا ہے، تو مریم نواز کو بھی گرفتار کیا جائے۔ اب ناظرین، محسن بیگ والا جو مسئلہ ہے، یہاں پر آپ سے ایک چیز ڈسکس کرتا چلو کہ محسن بیگ نے مراد سعید کے بارے میں جو باتیں کی پروگرام میں، اس کے بعد مراد سعید کا محسن بیگ کے خلاف ایکشن لینا، محسن بیگ کے خلاف ایف آئی اے میں اپلیکیشن دینا اور ایف آئی اے کا محسن بیگ کو گرفتار کرنا، اور یہ سارا سنیریو کہ محسن بیگ گرفتار ہو جاتے ہیں صرف اس کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے۔ لیکن کوسچن یہ بنتا ہے اور عام آدمی کے ذہن میں یہ کوسچن آتا ہے کہ ریام خان نے جو کتاب لکھی، وہ کتاب شائع ہوئی، اس کتاب کو پڑھا یا نہیں پڑھا لوگوں نے، لیکن یہ ہے کہ کیا اس کتاب میں اگر کوئی ایسی چیزیں مراد سعید کے حوالے سے لکھی گئی تھیں اور پرائم منسٹر آف پاکستان کے حوالے سے لکھی گئی تھیں، تو پھر یہ ایکشن کیوں نہیں لیا گیا کہ ریام خان کو گرفتار کیا جائے اور ریام خان کے خلاف پاکستانی عدالتوں میں اور برطانیہ کی عدالتوں میں یہ کیس چلایا جائے کہ انہوں نے ایسی باتیں جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے وہ پرائم منسٹر کے کریکٹر پر اور مراد سعید کے کریکٹر پر کی۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ایسا ہوتا تو مراد سعید جیسے محسن بیگ کے خلاف اپلیکیشن دے سکتے تھے، ریام خان کے خلاف بھی دے سکتے تھے، زلفی بخاری کے ساتھ جب ریام خان کا مسئلہ ہوا تو زلفی بخاری نے ان کے خلاف کیس بھی فائل کیا اور اس کے بدلے میں ریام خان نے پے بھی کیا اور ایکسکیوز بھی کیا، سوری بھی کیا ان سے کہ میں نے آپ کے خلاف جو بولا یا جو بھی بات ہوئی اس پر انہوں نے ایکسکیوز کیا۔ یہ کچھ ہی ٹائم پہلے یہ مسئلہ بھی ہوا تھا۔ تو اگر ریام خان کی کتاب کے اندر کچھ ایسا لکھا گیا ہوتا تو ضرور ریام خان کے خلاف بھی گورنمنٹ کے لوگ ان کے خلاف بھی اپلیکیشن دیتے اور ان کے خلاف بھی انویسٹیگیشن ہوتی، وہ پاکستانی عدالتوں میں اور برطانیہ کی عدالتوں میں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ناظرین، ریام خان کی کتاب کے اندر مراد سعید کے حوالے سے اور یہ چیزیں یہ لوگ شو کر رہے ہیں میڈیا کے کچھ لوگ، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ ایسا ہے کہ جب ریام خان کی کتاب آ رہی تھی تو اس سے چند دن پہلے کچھ اس کتاب کا حوالہ دے کر کچھ چیزیں لیک کی گئیں، کچھ باتیں ریٹن میں لیک کی گئیں اور کہا گیا کہ یہ ریام خان کی آنے والی کتاب میں آئیں گی، حالانکہ ریام خان کی کتاب میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر ایسی کوئی چیز موجود ہو تو گورنمنٹ ان کے خلاف ضرور ایکشن لے۔ تو ناظرین، یہ جسٹ اس کتاب کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ اس کتاب میں یہ لکھا گیا ہے، یہ لکھا گیا ہے، یہ لکھا گیا ہے، ایسی کوئی چیز لکھی نہیں گئی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اتنی اگر کریکٹر لیس باتیں اس میں کی جائیں تو کتاب شائع نہیں ہو سکتی، اور اگر کتاب شائع بھی ہو جائے تو اس کے خلاف ایکشن بن سکتا ہے کیونکہ وہ ریٹن میں ایک ثبوت موجود ہے ریام خان کی لکھی ہوئی کتاب کا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جسٹ اس کتاب کا حوالہ دے دے کر جو بھی لوگ جن کے ذاتی مفادات تھے گورنمنٹ سے اور وہ پورے نہیں ہو پائے تو وہ گورنمنٹ کے خلاف پروپیگنڈوں پہ اتر آئے۔ اپوزیشن تو ایسے کرتی ہے، لیکن باقی لوگ بھی، جہانگیر ترین اینڈ کمپنی، وہ بھی ہر انسان کے کچھ وہ ہوتے ہیں، ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، چاہے وہ اچھی ہوں یا بری ہوں، ان کی بھی کچھ ایکسپیکٹیشنز تھی جو گورنمنٹ پوری نہیں کر سکی، اور آہستہ آہستہ وہ بھی اب اپوزیشن کی ڈال میں ڈلتے جا رہے ہیں۔ کاف لیگ کا بھی کل اسلام آباد میں ایک اجلاس ہوا، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ فیوچر کی سیاست میں پاکستان میں کیا ہونے جا رہا ہے اور فیوچر کی سیاست کون سی طرف، اس سیاست کا کون سی کروٹ بیٹھ رہا ہے۔ دونوں طرف ماحول گرم ہے، ایک طرف حکومت کے یہ دعوے ہیں عمران خان کے کہ ابھی تک اتحادی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور بظاہر لگ بھی رہا ہے کہ اتحادی فی الحال جلدی عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور معاملات خراب نہیں ہوں گے، لیکن دوسری طرف اپوزیشن کا بھی دعویٰ ہے اور اتحادیوں کی بھی کچھ بیٹھکیں چل رہی ہیں۔ تو
وہ چیز بھی ایک کہیں نہ کہیں نظر آ رہی ہے کہ شاید کچھ معاملات خراب ہونے والے ہیں، جو حکومت اتنے غصے میں ہے اور ایکشن لینے کی پوزیشن میں ہے۔ لیکن مسئلہ کہیں نہ کہیں گھوم پھر کے اس چیز پہ آ جاتا ہے کہ عمران خان اگر مہنگائی پر اور پیٹرول پرائسز پر اور یہ جو معاملات ہیں ان پر کنٹرول پا لیتے ہیں تو عوام، چاہے کوئی بھی طاقت ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے، عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، کیونکہ عوام کو جو ایکسپیکٹیشنز اور جو کچھ عمران خان سے ہے وہ کسی اور اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے لیڈر سے نہیں ہے، اپوزیشن کی پارٹیوں کے جو سربراہان ہیں ان سے نہیں ہے۔ عمران خان کے کریکٹر کے بارے میں اور عمران خان کے ایک سچا اور ایماندار لیڈر ہونے کے بارے میں فی الحال عوام بڑی حد تک مطمئن ہے، اور عوام یہ جانتی ہے، باشعور لوگ جانتے ہیں کہ عمران خان ایک اچھے اور باکردار انسان ہیں، لیکن ان کی پارٹی کے اندر جو مسائل ہیں، جو چیزیں ان سے نہیں کنٹرول ہو رہی، پارٹی میں بیٹھے ہوئے لوگ یا تو کرپٹ ہیں یا پھر وہ اس طریقے سے کام کر رہے ہیں کہ ان کو کام کرنے کا پتہ نہیں ہے، ان سے چیزیں کنٹرول نہیں ہو پا رہی، تو یہ عمران خان کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے۔ انٹرنیشنل مارکیٹ کا کتنا آپ ایفیکٹ دکھا سکتے ہیں، یہ کوئی اتنا زیادہ یہ بات عوام کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گی، اور یہ بات اتنی زیادہ ہے بھی نہیں کہ بہت زیادہ ایفیکٹ جو ہمارے ہاں ہر چیز پر پڑ رہا ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کی وجہ سے پڑ رہا ہے۔ اگر سارا کچھ انٹرنیشنل مارکیٹ کی وجہ سے ہی چل رہا ہو، یعنی کہ مہنگائی انٹرنیشنل مارکیٹ کی وجہ سے آ رہی ہے، پھر یہ غربت انٹرنیشنل مارکیٹ کی وجہ سے بڑھ رہی ہے، تو ایسے نہیں ہوتا۔ ہمارے ملک کی گورنمنٹ کے کچھ اپنے بھی اقدامات ہوتے ہیں اور گورنمنٹ کی کچھ اپنی بھی پالیسیز ہوتی ہیں، جو پالیسیز باہر سے آنے والی گرم ہواؤں کو روکتی ہیں، یعنی کہ مہنگائی اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو معاملات ہوتے ہیں ان کو روکتی ہیں۔ اسی لیے تو ہمارے اتنے وزیر اور اتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو ان سارے معاملات کو حل کرتے ہیں کہ جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز ہائی ہوں گی، ہمارے پاس بجٹ کم ہوگا، ہم نے کیسے مینٹین کرنا ہے اور کیسے چیزوں کو لے کر چلنا ہے۔ یہ ساری چیزیں حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا کام ہوتا ہے، اور گورنمنٹ کے وزیروں کا، فائنانس منسٹر اور ان کی ٹیم کا کام ہوتا ہے، اور اگر وہ لوگ کنٹرول نہیں کر پاتے تو آف کورس سٹنگ گورنمنٹ پر بات آتی ہے۔ انٹرنیشنل مارکیٹ کو عوام اتنی حد تک نہیں سمجھتی، اور عوام کا سارا جو غصہ ہوتا ہے پھر وہ سٹنگ گورنمنٹ کے اوپر ہوتا ہے، اور سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف جو سب سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے وہ غربت، مہنگائی، بڑھتی ہوئی بے روزگاری، یہ چیزیں ہیں، اور انہی کی وجہ سے اپوزیشن فائدہ اٹھائے گی، اتحادی اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور حکومت کے لیے مشکلات کھڑی ہوں گی۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ اتحادی عمران خان کو آخر چھوڑنے پر مجبور کیوں ہوں گے؟ مجبور اس لیے ہوں گے کہ الیکٹڈ لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے واپس حلقوں میں جانا ہوتا ہے اور لوگوں کو جواب دینا ہوتا ہے، اور عام آدمی اپنا غصہ اسی ووٹ کے ذریعے نکالے گا، اور عام آدمی ان کو تبھی ووٹ دے گا کہ جب عام آدمی کی زندگی آسان ہوگی، جو کہ گورنمنٹ برے طریقے سے ناکام ہو رہی ہے، اور اس پر اتحادی بھی پریشان ہے، اور اپوزیشن اس کا فائدہ اٹھانے کی پوری کوشش کر رہی ہے، پوری تگ و دو سے چل رہی ہے۔ اور جہاں تک رہی اس طرح کے صحافیوں کی بات، تو ریاست کو اور قانون کو ہاتھ میں لینا کسی بھی شخص کے لیے اچھا اقدام نہیں ہے، اور ریاست کے سامنے ڈٹ جانا اور ریاست کے سامنے کھڑے ہو جانا، اور یہ کوئی اچھا اقدام نہیں ہے، اور ریاست کے سامنے کسی بھی حال میں کھڑا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارے پاس جو عدالتوں کا نظام ہے، جو ہمارا سسٹم ہے، اس سسٹم کو فالو کرنا چاہیے، نہ کہ خود غنڈہ گردی پہ اتر آنا چاہیے، اور ریاست کو اور قانون کو ہاتھ میں لینا چاہیے، کیونکہ کسی بھی معاشرے کو یہ 3-4 طبقے بڑے اچھے طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں اور معاشرہ ان کو فالو کرتا ہے۔ نمبر 1 وہاں کے علماء، نمبر 2 حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ، نمبر 3 اساتذہ، اور نمبر 4 وہاں کے صحافی، کیونکہ ایک عام انسان کا بہت سی جگہوں پر ان لوگوں سے رابطہ اور واسطہ پڑتا ہے، اور ان کے کریکٹر کو لوگ، بچے، ینگ جنریشن فالو کرتی ہے، یعنی کہ ہر شام کو ہر گھر میں ٹاک شوز دیکھے جاتے ہیں اور ہر گھر میں نیوز سنی جاتی ہے، ہمارے پولیٹیشنز کیا کہہ رہے ہیں، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے وزیر کیا بات کر رہے ہیں، وہ ٹی ویز پر سنا جاتا ہے، اور علماء اکرام سے ہمارا دن میں جو لوگ 5 وقت مسجد جاتے ہیں، جمعے کو جاتے ہیں، ان سے واسطہ پڑتا ہے، اسکولوں میں اساتذہ سے واسطہ پڑتا ہے،
تو ان لوگوں کے کریکٹر سے، ان کے چال چلن سے، ان کے بات کرنے کے انداز سے، ان کے اوپر آنے والی آفتوں میں ان کے ریئیکشن سے عام عوام بھی ریئیکٹ کرتی ہے، اور عام عوام بھی اسی طریقہ کار کو فالو کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو ان لوگوں کو بہت ہی تحمل مزاجی سے اور بہت ہی اچھے طریقے سے چلنا چاہیے، اور ریاست اگر ان کے ساتھ کوئی مسئلہ بھی کر دے تو ان کو اپنے کریکٹر کو لوز نہیں کرنا چاہیے، بجائے کہ جا کے اس کے بجائے عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے اور یہ واضح کرنا چاہیے کہ ہم ایک اپنے کریکٹر کو ہم نے لوز نہیں کیا، اور ہم اپنے کریکٹر سے یہ ثابت کریں کہ ہمارے فالوورز یا جو عام عوام ہے وہ ہم سے کیا سیکھ رہی ہے۔ تو جتنا ہماری پاپولیرٹی ہوتی ہے، جتنا بڑا عہدہ ہمارے پاس ہوتا ہے، اور جتنے فالوورز ہمارے ہوتے ہیں، اور جتنے زیادہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اتنی ہی زیادہ ہماری رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ہم تحمل مزاجی رکھیں، اور ہم اب کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے ہمارے کریکٹر پر آواز اٹھے اور ریاست کو نقصان پہنچے اور ریاست کے لیے وہ اچھا نہ ہو۔ ناظرین، آج کا ولاگ یہیں ختم کرتا ہوں، ایک نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے اور میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ عباس علی آفیشیل۔ تھینک یو، خدا حافظ۔